صحیح، بالکل ٹھیک سر. اب ایک فلسفے کا کوشچن ہے کہ آپ کے خیال میں ٹائم چیز کیا ہے؟ میں نے بھی ریسنٹلی ایک کسی فلسفی کی بات پڑھی کہ ٹائم بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، صرف میٹر ایوالو کرتا ہے، اور میٹر ایوالو کرتا دیکھ کے ہم کہتے ہیں لو جی اس پہ کوئی نہ کوئی وقت گزر گیا. پھر دوسری طرف ایک چیز مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ٹائم اور اسپیس جبکہ ایبسولوٹ چیزیں نہیں ہیں، تو ہم آج یہ کہتے ہیں کہ زندگی ارتھ جو ہے 5 بلین ایئر سال پرانی ہے. تو یہ جو ٹائم ہے یہ ارتھ کا ٹائم بتایا جاتا ہے یا کسی اور ریفرنس سے ٹائم بتایا جاتا ہے؟ کیونکہ اگر ریفرنس چینج کر دیا جائے پھر تو شاید انسان یا زمین اتنا پرانا نہیں ہے نا، کیونکہ یہ ایک ایبسولوٹ بات تو نہیں ہے نا. اگر ہم اسپیس میں جا کر دیکھیں تو پھر تو شاید ہمیں لگے گا کہ بگ بینگ شاید چند دن پہلے ہوا ہے. ڈونٹ یو فیل ایسے ہی؟ اچھا سر، پہلی بات ایسے تو ہی یہ ہے؟ ہے کہ بہت سارے جی لوگوں کو نا ٹائم کی جو سمپلسٹ ڈیفینیشن ہے، جو ایک قسم کی ہم لوگ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ایف ایس سی میں پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے سائنسز نہیں پڑھی ہوتی، تو میں سب سے پہلے پیش کرنا چاہوں گا کہ ٹائم کی سمپلسٹ ڈیفینیشن ہے کیا. ٹائم ناپا جاتا ہے ڈسٹینس سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دو ٹھیک ہے. پوائنٹس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ٹائم ہے. یعنی کہ جو ٹریول کرنے کے لیے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کے اندر لگ رہا ہے، تو ٹائم کا ریفرنس جو ان سے کیلکولیٹ ہونا شروع ہوا وہ ایسے شروع ہوا. یہ والی باتیں صحیح. گھڑی کا ٹائم یا بلینز یا ملینز یا کروڑ یا 10 کروڑ، یہ بات کی باتیں ہیں. تو پہلے تو ہمیں یہ سین میں رکھنا چاہیے کہ ہم ٹائم کو کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں. مثال کے طور پر ٹھیک. جب ہم ٹائم کو کیلکولیٹ کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ زمین سے چاند تک کا فاصلہ کتنا ہے، اور فی زمانہ جو ہمارے پاس فاسٹسٹ مشین اویلیبل ہے جو اس ٹھیک. ڈسٹنس کو طے کر سکتی ہے، ہم اس ڈسٹنس کو طے کرنے کی جو طاقت ہے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے پورے کلومیٹر یا ڈسٹنس کے اوپر، اور وہ ہمارا ٹائم نکل آئے گا. پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ٹائم ٹھیک. کیلکولیٹ کیسے ہوتا ہے. اب معاملہ آپ کا دوسرا یہ آیا کہ جب ہم نے اس چیز کو ریلیٹو ٹرم میں سمجھنا شروع کیا کہ یہ ٹائم پیدا کب ہوا تھا، یعنی کہ یہ اب ٹائم پیدا ہونے کا مطلب کیا ہوا اسی ڈیفینیشن کے تحت کہ فاصلے کب بنے تھے. ابھی تک ہمارا ٹھیک بگ ہے. بینگ سے یا یونی سیلولر لائف کے ایک یونی سیلولر لائف دو طریقے سے کہی جاتی ہے. ایک تو زمین پہ ایک یونی سیلولر لائف تھی جو پھر ڈوین کر کے مختلف چیزیں بنتی گئی اور ارتقاء کے نظریے سے مختلف سپیشیز ڈیولپ ہوتی گئیں. ایک یونی سیلولر چیز کو کہا جاتا ہے کہ کائنات میں بگ بینگ سے پہلے کوئی ایک سیل یا ایک چیز تھی جس کی ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن ہونی شروع ہوئی، اور اس ڈویژن کے اوپر صحیح. آہستہ آہستہ چیزیں بنتی گئیں. تو وہ چیز ٹھیک. بنتی کیا تھی؟ مثال کے طور پر چیزیں سب سے پہلے ایسے موجود تھی اس مٹھی کی صورت میں. تو صحیح. فہد بھائی جب یہ مٹھی کھلی تو کیا ہوا، یہ میری انگلیوں کے درمیان فاصلہ بن گیا. یہ صحیح. فاصلہ جو ان سا تھا اس نے وقت کو جنم دے دیا. ٹھیک ہے، ٹھیک. آپ اس کو دوسری ایگزامپل اس طرح سمجھ لیجئے. ابھی کل پتہ نہیں آج آنی ہے میری ویڈیو یا کل آنی ہے، ابھی میں کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو جو ان سے یہ خیال تھا کہ یار یہ ایم ہی کہہ دیتے ہیں زمین 1,00,000 سال پرانی ہے، 2,00,000 سال پرانا انسان ہے، فلانا ٹمکانا ہے. تو اس میں کنسپٹ ہوتا ہے کاربن ڈیٹنگ اور پوٹیشیم ڈیٹنگ کا. تو جی. وہ بھی ایک قسم کا میعاد اور فاصلہ کہ اس چیز کو طے کرنے کے لیے کتنی دیر لگے گی اس فاصلے کو، تو وہ ٹائم ہو جاتا ہے. تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زمین جو سی ہے یا یہ کائنات ہمارے خیال میں 13.4 بلین ایئرز اولڈ ہے، یعنی کہ اس وقت بگ بینگ ہوا، تو ہم ٹھیک. چیزوں کے آپس میں پھیلنے کی جو رفتار ہے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور ٹائم کیلکولیٹ ہو جاتا ہے. یہ تھیوری زیادہ تر بہتر طور پہ ہمیں 20th سینچری کے سٹارٹ میں جو آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی تھی، یا جو ان سا ہبل نام کا ایک انسان تھا جس کی وجہ سے پتا جی. چلا کہ جی. زمین یا کائنات ابھی پھیل رہی ہے. تو جی. یہ جو فاصلہ طے ہوتا ہے نا، تو اس فاصلے کو طے ہونے سے ٹائم کیلکولیٹ ہوتا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ بگ بینگ سے لے کر اب تک ہماری یونیورس جو ہمیں پتا ہے
جہاں تک پھیل گئی ہے اس کے لیے اتنا فاصلہ تھا اور اس فاصلے کے لیے اتنا ٹائم درکار تھا، اس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ دس مچ ٹائم ہیز پاسڈ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو سر اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں ایک لفظ یوز کرتا ہے عصر کا، ٹھیک ہے، یعنی والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور پھر ایک جگہ پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 6 دن لگے اللہ تعالیٰ کو زمین بنانے میں اور زمین اور آسمان بنانے میں. آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ ورس کیا ہے، ٹھیک ہے، مگر 6 دن کا ذکر ہے. اب پہلے تو یہ بات بتائیے گا سر کہ یہ 6 دن اللہ تعالیٰ کے کسی ریفرنس سے ہیں، چونکہ ٹائم تو وہ ایبسولوٹ نہیں ہے نا، ہمارے ریفرنس سے یہ ہمارے زمین کے 6 دن ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اور دوسری بات، یہ اللہ تعالیٰ تو کن فیکن کر کے چیز بناتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ ٹائم کا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے وہ ٹرو ہو جاتا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو 6 days کا کنسیپٹ ہے سب سے پہلے بائبل میں آیا تھا، یعنی کہ پرانی جی کتابوں میں ایسے ہی ہے، موجود تھا، صرف جی قرآن ہے، کا کوئی یا ہمارے اسلام کا نہیں ہے. مگر اس کے اندر ہے 6 دن کے بعد آرام کیا اللہ نے، ہمارے اندر نہیں ہے. سبت ہاں، سبت سبت 7ویں دن آرام وہ کیا، جس کی نعوذ وجہ سے باللہ. 7ویں دن وہ ہاں، سیٹرڈے یہ کو ریسٹ بائبل میں کرتے ہیں. یہ ایڈیشن ہے. جی 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 وہ تورا وغیرہ کے اندر یہی چیز ہے. اچھا، جی. اب تو کافی حد تک اس پہ کام ہو چکا ہوا ہے. میں اپنے طور پہ اس کو پیش کرنے کی بتاتا ہوں. پہلے تو سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں. سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 6 دن اور ہمارے 6 دنوں میں بہت فرق ہے. اچھا، اور اچھا، اس کو فرق کیوں ہے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. دیکھیں، تورا اندازاً تقریباً کوئی 2,500 سال سے 3,200 سال پرانے زمانے میں اتری ہے، ٹھیک ہے، جو حضرت موسیٰ کا ٹھیک دور ہے، ہے. اس ٹھیک کے ہے، بعد قرآن کریم جو سا ہے وہ آج سے 1,500 سال پہلے اترا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. دونوں کتابوں کے متعلق دونوں مذہبوں کے ماننے والوں کا دعویٰ یہ ہے، اور میں ان دونوں کے دعووں کا شدید احترام کرتا ہوں، میں دونوں کو مانتا ہوں، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم نے تمام پروفٹس کو ماننا ہے اور آسمانی کتابوں کو ماننا ہے. تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی یہ کتابیں روز قیامت تک ہدایت کے لیے ہیں، اور ٹھیک ہمیں ہے. روز قیامت کا نہیں پتا. بعض مولویوں نے اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کسی کو بھی پتا ہے. کوئی المشہور جو ایک حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ انسانی شکل میں جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان سے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو انہوں نے فرمایا، مفہوم یہ تھا کہ پوچھنے والے کو جتنا پتا ہے اتنا ہی مجھے پتا ہے، یعنی کہ نہ تجھے پتا ہے نہ مجھے پتا کہ کب آنی ہے. تو جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں پتا تو پھر نہیں پتا. تو اب معاملہ یہ ہے صحیح کہ ہے. اس کو اس طریقے سے 6 دن کی جو کیلکولیشن کو سمجھ لیجئے کہ آپ اور میں، آپ یقیناً عمر میں میرے سے چھوٹے ہیں، لیکن جی ہم جی. ایک چیز اگر یہ سوچیں کہ ہمارے جو پیرنٹس کا دور کے اندر وقت کا گزرنا ہے اور ہمارے یہاں پہ وقت کا گزرنا ہے، اس میں ہی بڑا فرق پڑ گیا ہے. مثال کے طور پر پہلے لوگ کہتے تھے ہمارے بچپن میں، یعنی کہ ہمارے بڑوں کے زمانے میں، کہ جی حج کرنے پہ 6 مہینے کا وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے، وہی ٹائم ڈسٹنس کی ٹھیک ہے. کیلکولیشن آ گئی. اب آپ کو حج کی فلائٹ کے اوپر 4.5 سے 5.25 گھنٹے لگتے ہیں. دیٹ مینس کہ چیزیں فاصلے کو تیزی سے طے کرنے کی وجہ سے ریلیٹو ہوتی گئیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ کتابیں اتری، چاہے تورا تھی چاہے ہمارا قرآن کریم تھا، ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چاہے روز قیامت تک ہدایت تھی، لیکن فرسٹ آڈینس اس زمانے کے لوگ تھے، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. یہ اس زمانے کے لوگ ہیں کہ جن کو جہاز، بحری جہاز، ایٹم بم، فلانا ظاہر ٹمکانا ہے، تک مٹی عرب نہیں لوگ. پتا تھا. یعنی کہ صحیح اگر بات ہے. وہاں پہ اس زمانے میں، یعنی کہ آپ کے پردادا سے آپ کی ملاقات ہو جائے خواب میں، اور ان کو آپ کہیں کہ پردادا جی میں امریکہ جا رہا ہوں اور میں امریکہ انشاءاللہ صبح کا ٹائم ہے، شام کو پہنچ جاؤں گا، رات کا کھانا ادھر ہی کھاؤں گا، تو وہ آپ کو کسی حکیم یا جھاڑ پھونک والے کے پاس لے جائیں گے کہ پاگل ہو گیا میرا پڑا پوتا. صحیح ہے. تو اسی صحیح ہے. وجہ سے یہ ایک بڑی obvious سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے 6 days کا کہا. ہوا سارا کچھ، لیکن 6 days کے اندر میرے جیسوں کے لیے ایک بات چھپی ہوئی ہے. دیٹ مینس کہ کوئی بھی چیز، چاہے وہ 6 دن تھے، چاہے وہ 6 ارب سال تھے، چاہے وہ 6,000 سال تھے، اللہ تعالیٰ بیسکلی ایک سملی سے ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ میرے کن کے بعد اصل میں پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے. صحیح. اس پروسیس کے بعد جتنا عرصہ لگے ان کے لیے، کیونکہ ان کی جو ڈیفینیشنز تھیں یا ان کی جو سمجھ بوجھ تھی اس کے مطابق ان کو یہ کہا گیا، یہ ہمارے لوگ جوں قیامت کے قریب جاتے جائیں گے ان کا نالج اتنا بڑھتا جائے گا کہ وہ ایک دن کی کیلکولیشن کرنی شروع ہو جائیں گے. اور وہ کیسے ہوگی؟ جیسے میں نے مثال دی کہ آپ صبح ناشتہ پاکستان اور رات کا کھانا آپ امریکہ کھا سکتے ہیں، اور بھائی ایلون مسک کہہ رہے ہیں کہ 2 گھنٹے کی مار ہوگی تھوڑے رستے میں پاکستان سے امریکہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے فاصلے کم ہو رہے ہیں. فاصلے نہیں کم ہو رہے. جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی بڑی انٹیلیجنٹلی، آپ کا ٹائم کم ہو رہا ہے. بھائی یہ بھی صحیح. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو پڑپوتا ہے وہ امریکہ 15 منٹ میں جایا کرے. ٹھیک ہے، جس طرح سے صحیح. ہمارا پردادا امریکہ 6 ماہ میں جاتا تھا یا 1 سال میں جاتا تھا. دیٹ مینس کہ ٹائم کو جوں ہم وقت اور فاصلے پہ، وقت پہ نہیں، جوں ہم فاصلے پہ قابو پاتے جائیں گے ٹائم کی تنابیں ہمارے کنٹرول میں آتی جائیں گی. اور جب یہ ٹائم کی تنابیں ہماری کنٹرول میں آئیں گی تو ہمارے 6 دن کچھ کے کچھ ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے، سنیں ابھی فی الحال یہ بونگی ہی لگے گی آپ کو، آج کوئی سے مسئلہ. 1 ارب سال بعد، صحیح ہے. 1 ارب سال بعد اچھا. آپ کا ہاں. جو ایک دن میں کام آپ کر سکیں، ہو سکتا ہے پہلے وہ 10 لاکھ سال میں ہوتا ہو. آپ کو مثال دوں، جہاز کی مثال جی اپنے دیں. ذہن میں رکھیں. اسی طریقے سے کسی زمانے میں ارتقاء کے اندر انسان کی جو تخلیق ہے وہ غالباً کوئی 8-10 لاکھ سال کے اندر ہوئی ہے. اب آپ کا بچہ 9 ماہ میں پیدا ہوتا ہے، اور آپ کو اس بات کا ٹھیک پتہ ہے. ہے نا کہ تجربے جاری ہیں اس ٹائم جی سپین جی. کو کیوب میں لا کر جلدی کرنے کی ماں کوشش کے کی جا بغیر رہی بچے ہے. پیدا ہو رہے ہو ہیں. سکتا ہے 100 سال بعد آپ کا بچہ جو سا ہے وہ 5 منٹ میں تیار ہو جائے. تب آپ صحیح کی بات 6 ہے. دن کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ تو 6 دن اصل میں ایک ریلیٹو ٹرم ہے اس زمانے، اس زمانے اور فیوچر کے لیے. لیکن اصل صحیح ہے. میں کن is a trigger to start the process.